سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze in all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہلاکت ہے واسطے ہر اس شخص کے جو منہ پر عیب لگاتا ہے، پیچھے برائی کرتا ہے. الذی جمع مالا وعددا. وہ جس نے جمع کیا مال اور گن گن کے رکھا اس کو. یحسب ان مالہ اخلدہ. وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. کلا لا ینبذن فی الحطمہ. ہرگز نہیں، البتہ ضرور ڈالا جائے گا حطمہ میں. وما ادراک ما الحطمہ. اور کیا چیز بتائے تجھ کو کہ حطمہ کیا ہے. نار اللہ موقدہ. اللہ کی آگ سلگائی ہوئی. التی تطلع علی الافئدہ. وہ جو چڑھ آتی ہے دلوں پر. انہا علیہم موصدہ. بے شک وہ ان پر بند کی ہوئی ہے. فی عمد ممددہ. ستونوں میں لمبے لمبے. اب بامحاورہ ترجمہ بھی لیں گے. ہر تانا زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے. جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. ہرگز نہیں، اسے ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا. اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی. بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں. اور اب ہمزہ کی تفسیر و تشریح کریں گے. سورہ الہمزہ کا تعارف. اس صورت میں اس صورت کی پہلی آیت کے لفظ ہمزہ کو اس کا نام قرار دیا گیا. سورہ ہمزہ مکی ہے. اس میں
9 आयतें, 1 रुकू और 33 कलमात और 125 हुरूफ है। इस सूरत का मौजू गीबत, ऐब जोई या फिर बदगोई, ताना, तशनी और इस किस्म की दीगर अखलाकी कोताहियों के हामिल अफराद को सख्त वईद सुनाना है। यानी ये वो लोग हैं जो चुगली करने वाले हैं, दोस्तों में जुदाई डालने वाले हैं, फिर बेकसूर पे ऐब लगाने वाले, फिर बेकसूर बेऐब लोगों में ऐब निकालने वाले हैं। अखलाकी गिरावटों पर वईद। अल्लाह ताला ने कुफार मक्का की चंद अखलाकी गिरावटों का तस्करा करके उनको जो है सो सख्त डांट पिलाई है। कुफार मक्का हर वक्त मुसलमानों और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते, चुगलियाँ करते, फिर गीबत करते, एक दूसरे को आंखें मारते, जो गलतियाँ उनकी नज़र में होती उन पर ताना और वो तशनी करते, यानी टॉन्ट मारते, और जो मालूम ना होती उनकी यानी जो मालूम ना होती तो उनकी टॉ में लगे रहते हैं, यानी उनके पीछे लगे रहते। उसकी वजह ये थी कि वो मालदार थे, फिर अपनी दौलत के नशे में मुसलमानों को जो है सो हकीर और जलील समझकर ऐसी हरकतें करते थे। तो मालदार होने के साथ साथ वो बहुत ही इंतहाई यानी बखील भी थे। माल को क्या करते थे, गिन गिन कर और उसको सैंत कर रखते थे और उसे अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते थे। वो इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि माल व दौलत हमेशा इनके पास ही रहेगा और कभी इनको मौत नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला ने उन पर वाज़े कर दिया कि उनकी ऐसी हरकतों को यानी इनकी जो ऐसी हरकतें हैं उनका अंजाम जो है सो भड़काई हुई आग की सूरत में होगा, जिसमें वो उनको तबाह व बर्बाद किया जाएगा। ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताया है। फिर गीबत और चुगली की मज़म्मत है। गीबत और चुगलखोरी ये जो है सो बहुत ही घटियापन की अलामत है, बहुत ही ख़राब और घटियापन की अलामतें हैं। तो जिन लोगों में ये अगर ये चीज़ जिसमें ये सिफ़ात है तो वो इंसानी मुरवत और अखलाक से खाली होते हैं, यानी उनमें कोई मुरवत भी नहीं, कोई काइंडनेस नहीं और ना कोई उन पर कोई अखलाक नहीं, यानी उनके अंदर कोई ऐसी अच्छे अखलाक नहीं, ना उनमें काइंडनेस है ना पोलाइटनेस है, कोई चीज़ नहीं होती। तो इसीलिए वो लोग ऐसे हरकतें करते हैं, इसलिए बहुत हक़ीर और बहुत ही घटिया होते हैं। अगर उनके अंदर इस्लाम हो तो बस बराए नाम होता है, यानी जो इस्लाम सिर्फ नाम का जो इस्लाम लाते हैं, यानी सिर्फ नाम के जो मुसलमान होते हैं, तो उनमें तो ये यानी वाकई में उनमें ये ऐसी हरकत होती है, क्योंकि कामिल ईमान और और ये जो हकीर और जलील जो सिफ़ात है, यानी बहुत ही घटियापन की जो ये सिफ़ात है, वो ईमान जिसमें है उसमें ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक जगह जमा नहीं हो सकती। क्योंकि कामिल ईमान जिसके अंदर है तो ये सिफ़ात उसके अंदर नहीं होगी। अगर जिसका ईमान नहीं है सही, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, तो फिर उनमें ये हर सिफ़ात होगी, क्योंकि दो चीज़ एक जगह नहीं हो सकती। अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुगलखोरी, ऐब जोई और गीबत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत फरमाई हैं। और ये इसके डिटेल में सूरह अखलाक के बारे में, मैनर्स के बारे में सूरह हुजरात है, हुजरात के भी वीडियोस अपलोड है। मुसलमानों के अखलाक कैसे होना चाहिए, वो पूरा अखलाक पे है वो लेक्चर, आप लोग सुनिए ज़रूर। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, वला यख्तब बादुकुम बादा युहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमूहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ये सूरह हुजरात की है। सूरह हुजरात के लेक्चर्स आप सुनिए ज़रूर, इसलिए कि उसमें सारी चीज़ें डिटेल में ली गई है। और तुम में से कोई शख्स दूसरे की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए?
تو ظاہر ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم پاسٹ میں یہ چیز کر چکے ہیں تو اللہ سے توبہ استغفار کریں، پھر آئندہ یہ چیز نہ کریں اور اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہایت ہی رحم کرنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو جو ہم پاسٹ میں کر چکے تو کیونکہ ہم اکثر کرتے ہیں تو ہمارا یعنی یہاں پر ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اگر ہم یہ حرکت کر چکے تو اس کو جو ہے سو یہاں پر کریکٹ کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اور اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا ہے، کیونکہ وہ نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ یہ سنن ابی داود کی حدیث ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ اسی طرح چغل خوری کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حمازم مشائم بنمیم، تانا دینے والے، انتہائی چغل خور کی بات نہ مانے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو یہ عذاب کسی بڑی یا زیادہ مشکل بات پر نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا، کیوں نہیں، وہ بڑی بات ہی ہے۔ اس میں سے ایک تو چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب بھیانک انجام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں اور چغل خوری یا پھر عیب جوئی اور غیبت سے کام لیتے ہیں اور مال و دولت کو گن گن کر رکھتے ہیں، تو ان کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ قیامت کے روز ان کو اس قدر ہولناک اور خوفناک آگ میں ڈالا جائے گا کہ دنیا میں تمہاری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی یہ عقل دیکھ ہی نہیں سکتی، یعنی یہ چیز کو جو ہے سو عقل نہیں سمجھ سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا فہم و شعور اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی تمہارے کتنے بھی ہم انٹیلیجنٹ ہو، کتنے بھی عقل مند ہوں، لیکن ہم اس عذاب کا جو بھیانک ہے اس کے ہم جو ہے سو تہہ تک نہیں پہنچ سکتے کہ وہ کیسا ہوگا۔ وہ آگ اس قدر سخت ہوگی کہ اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی، یعنی اس کی جو گرمی ہے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ویسے تو دنیاوی آگ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے نا، دنیا کی جو آگ ہے اس میں بھی تو یہ ہے کہ جل گیا تو انسان کو کیسا ہوتا کہ وہ ہر چیز کو جلا ڈالتی، لیکن دنیا میں یہ جو آگ ہے دل تک پہنچتے ہی انسان کی موت ہو جاتی ہے نا، جبکہ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہ یعنی یہاں پر تو دنیا کی آگ ایسی ہے کہ وہ بالکل اگر جل جائے تو وہ مر جاتا ہے، مگر وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ جہنم میں وہ آگ دلوں تک بھی پہنچ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، بلکہ آرزو اور خواہش کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی، یعنی مرنا چاہیں گے بھی تو موت نہیں آئے گی وہاں پر۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے، اور انہیں لوہے کی میخوں، یعنی ان کو لوہے کے جو کیلے ہوتے ہیں اس سے ان کو جو سب پیوست کر کے، یعنی ان کو ٹھوک کر لمبے لمبے ستونوں میں اس طرح ٹھونس دیا جائے گا جس طرح لکڑی میں میخ ٹھونک دی جاتی ہے، یعنی لکڑی میں جو
کیلے جو نیلز ہوتے ہیں کس طرح سے ٹھوکتے ہیں ہم لکڑی میں، اس طرح سے انسانوں کو ٹھوک دیں گے، اندر ان کو لمبے لمبے ستونوں میں ڈال دیں گے، بند کر دیں گے پھر چاروں طرف سے، اور وہ آگ اللہ کی لگائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس عذاب سے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے اور ہمارے لیے سینوں کو کھول دے اور عقلوں کو کھول دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آیت مبارکہ کی حکمت اور تقاضے۔ غیبت، عیب جوئی اور چغل خوری کا جو ہے سو کافروں کی عادتیں ہیں، تو مسلمان کو ایسی عادات زیب نہیں دیتی، یعنی ان کو یہ مسلمان یہ ایسی عادات سے باز آ جائے، کیونکہ مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ مال و دولت جمع کرنا زندگی کا مقصد بن جائے تو انسان کیا کرتا ہے، اس میں لالچ اور اس میں اور طمع و لالچ کے ساتھ ساتھ تکبر اور غرور بھی اس میں آ جاتا ہے، یعنی اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر غربا یعنی غریب مساکین کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگتا ہے، ان میں عیب نکالتا ہے اور اشاروں سے پھر انہیں جو ہے سو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک پیسہ بھی ان پر خرچ کرنا اس کو گوارا نہیں ہوتا۔ تو مال کو، دولت کو جمع کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس سے لالچ، تکبر، غرور کا شکار ہو سکتے ہیں، تو مال کو خرچ کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اور مال و دولت آنے جانے والی چیز ہے، مال تو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کو ہمیشہ کی عطا کرنے والی خیال کرنا خالص کافرانہ سوچ ہے، یعنی ہمیشہ مال رہے گا اس طرح سے اگر خیال کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو یہ کافروں کی سوچ ہے۔ مسلمانوں کو ایسے خیالات زیب نہیں دیتے، اس لیے انہیں مال و دولت میں سے خیر و بھلائی کے کاموں میں خالصتاً اللہ کے لیے بہت مال خرچ کرنا ہے، کیونکہ مال جتنا ہم خرچ کریں گے ہمارے لیے آخرت میں اجر و ثواب زیادہ ہوگا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں دیں گے۔ مسلمانوں کو تکلیفیں اور اذیتیں دینے والے دولت کے نشے میں مست کفار کو قیامت کے دن ایسی ہولناک آگ میں ڈالا جائے گا جس کا جو ہے سو ٹیمپریچر ان کے دلوں تک پہنچ جائے گا، اور خواہش و آرزو کے باوجود انہیں موت نہیں آئے گی، اور ان کا مال و دولت انہیں جو ہے سو اس ہولناک عذاب سے ہرگز چھڑا نہیں سکے گا۔ عذاب قبر برحق ہے تو اس کا انکار جہالت اور گمراہی ہے، تو عذاب قبر برحق ہے۔ یہاں پر عددہ جو ہے، عدہ یعنی آئندہ مشکل حالات کے لیے جمع کرنا، آئندہ نسلوں کے لیے جمع کرنا، اسپیشلی اس میں جو ہے سو یعنی اس مال کے حقدار کو اس کے حق ادا نہیں کرنا، وہ اس میں آئیں گے۔ پھر اخلدہ کیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یا وہ سمجھتا ہے کہ مال کے ذریعے وہ ہمیشہ کی زندگی پالے گا۔ حطمہ کیا ہے، کرش کرنے والی جہنم ہے۔ دل کیا ہے، ایموشنز کا کنٹرول ہے، جس دل میں کینہ، کپٹ، نفرت رکھتے تھے اس دل تک پہنچ جائے گی یہ آگ۔ وہ اتنی انٹینس ہوگی، شدید ہوگی کہ وہ دل باڈی کے اندر ہے، وہاں پہنچنا آسان نہیں ہے۔ وہ آگ اتنی شدید ہوگی جسم کو جلا کر دل تک اندر تک چلی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل ہم شروع کرتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا تم نے کس طرح کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ان کی چال کو گمراہی میں۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینکتے تھے ان پر
پھینکتے تھے ان پر پتھر کنکر کے قسم کے، وجعلہم کعصف مأکول، تو کر دیا ان کو بھوس کی طرح کھائے ہوئے۔ اب محاورہ ترجمہ لیں گے۔ اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا، اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر کنکر کی کنکریاں پھینک رہے تھے، پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تفسیر و تشریح لیں گے اب۔ سورہ الفیل کا تعارف۔ پہلی آیت کا لفظ الفیل کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ سورہ فیل مکی ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 24 کلمات ہے اور 94 حروف ہے۔ ہاتھی والے ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کا قصہ اور ان کا بھیانک انجام اس سورت کا موضوع ہے۔ اصحاب الفیل کون تھے؟ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہہ الاشرم نامی ایک شخص گورنر تھا۔ اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک بہت بڑا چرچ یعنی عبادت خانہ تعمیر کیا، وہ گرجا جو کہتے ہیں، چرچ بنایا۔ اس کا مقصد تھا کہ لوگ عبادت اور حج و عمرے کے لیے خانہ کعبہ جانے کی بجائے یہاں آئیں۔ اہل مکہ اور عرب کے کئی قبیلوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری، تو پھر ان میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو پلیدی اور گندگی سے آلودہ کر دیا۔ تو ابرہہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ اس کے بنائے ہوئے گرجے یعنی چرچ کو کسی نے نجاست سے آلودہ کر دیا، گندگی سے، تو اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جو ہے سو جرار لے کر مکے پر حملہ آور ہوا۔ اس کے لشکر میں بہت سے ہاتھی بھی تھے، اسی وجہ سے ان کو اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے کہا جاتا ہے۔ مکے کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے مکے کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ اگر آپ کے لشکر نے جو اونٹ پکڑے ہیں وہ میرے ہیں، لہٰذا ان کو واپس کیا جائے۔ باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ، جس کو گرانے کے لیے تو آیا ہے، وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، وہ خود اس کو بچا لے گا۔ پھر عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر ان الفاظ میں دعا کی، یا الہی، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، کل ان کا صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے پر غالب نہ آنے پائے۔ تو یہ انہوں نے دعا کی تھی۔ پھر ان کی چال کو بیکار کر دیا۔ ابرہہ جو ہے سو بہت ہی بڑا لشکر لے کر یعنی عظیم الشان لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ناپاک ارادے کے ساتھ آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بری طرح ناکام اور نامراد کر دیا۔ ابرہہ کی چال فقط یہی نہیں تھی کہ خانہ کعبہ کو گرا دے اور لوگوں کی توجہ اپنے گرجے کی طرف بھی کرا دے، بلکہ وہ تمام تر تجارتی اور معاشرتی اور سیاسی جو بھی پولیٹیکل فائدے بھی تھے وہ سب حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو جو خانہ کعبہ کی وجہ سے قریش مکہ کو حاصل تھے، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ اس کی طرف آئے، وہاں پر آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اس چال کو ناکام بنا دیا اور اس کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ غول در غول پرندوں کی آمد۔ جب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے لشکر کا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا اچانک بیٹھ گیا۔ ہاتھی والوں نے اس کو اٹھانا چاہا لیکن وہ کیا کیا؟ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ تو اس کو بڑے بڑے
تیروں سے جو ہے سو اس کو مارا گیا، اس کی ناک میں لوہے کا آنکڑا بھی ڈالا گیا یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گیا، مگر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سے جنوب، شمال اور مشرق کی طرف موڑ کر اس کو جو ہے سو چلانے کی کوشش کی جاتی تو وہ دوڑنے لگتا، جب مکے کی طرف موڑا جاتا تو فوراً بیٹھ جاتا اور کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ تو اتنے میں پرندوں کے جو ہے سو جھنڈ کے جھنڈ، یعنی غول در غول پرندوں کی آمد شروع ہو گئی، یعنی وہ جھنڈ کے جھنڈ اپنی چونچوں میں جو ہے سو پنجوں میں جو ہے سو کنکریاں لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر ان کنکریوں کی بارش کر دی۔ ابابل کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک خاص قسم کے پرندے کو ابابل کہا جاتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ابرہہ کی فوج پر ابابل بھیجی گئی تھی، حالانکہ عربی زبان میں ابابل ان بہت سے متفرق گروہوں کو بھی کہا جاتا ہے جو پے در پہ مختلف سمتوں سے آئے، چاہے وہ گروہ آدمیوں کے ہوں یا جانوروں کے۔ وہ پرندے چونکہ مختلف جگہ سے جھنڈ کے جھنڈ اور غول در غول آئے تھے، اس لیے انہیں ابابل کہا گیا ہے، نہ کہ ابابل پرندے کا نام ہے۔ پھر عبرتناک انجام۔ ابرہہ اور اس کے لشکر جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھا اور محصر وادی میں پہنچا تو پرندوں کے جھنڈ نے انہیں گھیر لیا۔ ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکریاں تھیں، 2 اس کے پنجے میں اور 1 چونچ میں، اور وہ کنکریاں جبکہ چنے یا مسور کے دانے کے برابر تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے جیسے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مہلک کام کیا، یعنی جس فوجی پر بھی وہ کنکری گرتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآخر وہ مر جاتا۔ خود ابرہہ کا بھی وہ بھاگ نکلا تھا، صنعا پہنچتے پہنچتے ہی یہی انجام ہوا۔ ان کنکریوں کے لگنے سے ان کے جسم کا ہر پارٹ کٹ کٹ کر اس طرح بکھر گئے جیسے کھائی ہوئی بھونسی ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ آیت مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے۔ ہسٹری میں بہت سے واقعات ایسے ہیں جن کو یاد کرنا اور ان سے عبرت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اصحاب الفیل کے واقعے سے مسلمان اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصد تھا کہ آپ کفار کے ظلم و ستم اور دھمکیوں سے نہ گھبرائیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، وہ ان کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائیں گا۔ انسان حق پر ہو اور دنیاوی قوتیں اس کی مدد کرنے سے عاجز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تو اس لیے ہر تنگی و آسانی میں انسان کو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ کو کوئی ہرا سکتا ہے، کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال پیدا کیا جس سال اس نے اپنے گھر کی یعنی ہاتھی والوں سے حفاظت فرمائی تھی، تاکہ دونوں بھلائیاں ایک سال میں جمع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کی حفاظت کے سلسلے میں قدرت الہی کی کھلی نشانی دیکھنے کا تقاضا تھا کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں جلدی کرتے اور ایک دوسرے سے سبقت کرتے، لیکن انہوں نے ہٹ دھرمی سے کام لیا اور کفار پر یعنی اور جو ہے سو کفر پر اڑے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام پر غالب ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ مقدس مقامات کے تعلق سے بھی جو دنیا بھر میں فریب اور اس کے ناکام تدبیریں جو چل رہی ہیں وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں، سب جانتے ہیں کہ کفار کیا کیا تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن اصحاب الفیل کا جو واقعہ ہے یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ
جس اللہ تعالیٰ نے ابرہا اور اس کے لشکر سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی، وہ اب بھی اپنے گھروں کو جیسے مسجد اقصیٰ ہے، مسجد قرطبہ ہے وغیرہ وغیرہ کی حفاظت پر جو ہے سو اللہ تعالیٰ قادر ہے. وہ جو ہے سو ان کے ناپاک سازشوں کو ناکام بھی بنا دے گا، اور ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو اصحاب الفیل کا ہوا تھا انشاءاللہ تعالی. رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت،